آپ نے ہمیں جوائن ایک تو ذرا اس پر بیان فرما دیجئے، جنرل صاحب نے جو آج خطاب کیا ہے اور ایک لیڈ رول جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے لیا ہے اس میں، جو پاکستان کے معدنیات ہیں ان کو ایکسپلور کرنے کے لیے، اور بنیادی طور پر اس کی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ جو اس وقت سسٹم میں استحکام نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ آ کے تو وہ ایک جو کمی ہے وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے یہ کمی پوری ہو جائے گی اگر الیکشن جو ہیں وہ آئین اور قانون کے تحت نہ ہوئے تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمی بھائی، ایک تو بہت مہربانی، آپ نے لائن پہ دیا ہے۔ دوسرا، آپ نے اپنے انٹرو میں بہت اچھا طریقے سے خوبصورتی سے کور کیا ہے کہ آرمی چیف جو ہیں یا ناصر علی، ان کی اسپیچ جو ہے بڑی فکر انگیز تھی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایز اے چیف آف آرمی اسٹاف اگر میں بھی ان کی جگہ ہوتا تو مجھے بھی اس چیز کا ادراک ہوتا کہ اکانومی یا معیشت اور سیکیورٹی یہ دونوں کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ یعنی اکنامکس کی پراسپیرٹی سیکیورٹی کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور ملک کی سلامتی کی تحفظ اکانومی کے بغیر آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ معیشت مضبوط نہ ہو، آپ کی جو سیکیورٹی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ تو therefore I think کہ اور یہ پاکستان ہم سب کا پاکستان ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ سیاستدان کا زیادہ حق ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا حق ہے یا کسی اور پروفیشن کا ہے، یہ ہم سب کا، ہماری پہچان پاکستان ہے، اور ہمیں ہر حالت کے اندر اس کو مضبوط بنانے کے لیے پوری ایفرٹ کرنی چاہیے۔ تو ویئر ایز افواج پاکستان کا مقصد جو ہے یا ان کا آبجیکٹو مین تو جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور پاکستان کی جو سوورینٹی اور اس کی ایئر اسپیس اور سی کا اندر جو ان کا تحفظ ہے وہ کرنا ہے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم انٹرنل سیکیورٹی کو مضبوط کرنے کے لیے اور انٹرنل کولیپس کو بچانے کے لیے یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ وہ دیکھیں کہ ان کے وقت کی جتنی مدد وہ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری جو فیلڈ آرمی ہے جس کا کام ڈیفینس ہے اس کو ہم اندر لگائیں گے۔ ہمارے پاس ادارے ایسے ہیں، ہماری صرف سپرویژن کے اندر بھی وہ کریں گے۔ فوجی فاؤنڈیشن کے ادارے ہیں جو آلریڈی اس صورت کے اندر بہت سارا کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے خیال میں یہ جو آئیڈینٹیفائی ہوئے فیلڈ، مثلاً ایگریکلچر، مثلاً مائننگ کی بات، مثلاً آئی ٹی کی بات ہے، یہ اس کے اندر ریزلٹس فوراً آ سکتے ہیں اور ریزلٹس بہتر ہوں گے کہ پاکستان پراسپر کرے گا، اور اگر پاکستان پراسپرس پاکستان ہوگا تو ہمارے بچے اور ان کے آنے والے بچے بھی اس کے اوپر خوش ہوں گے۔ تو دوسری بات آپ نے کی ہے کہ الیکشن کی وقت پہ ہونے چاہیے یا نہیں ہوں گے یا ہوں گے یا کیا ہوگا، لیکن میں اس سے پریوی تو نہیں ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر ایک آئین ہے اور اس آئین کی پاسداری اور ہی جمہوریت کی مضبوطی جو ہے یہی بقا کے ضامن ہے۔ تو وہ چیز تو بڑی اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن اس کے پروز اینڈ کانس جو ہیں وہ سارے ان کو دیکھنے ہیں۔ آپ نے جو مردم شماری کا ذکر کیا میں نے تو نہیں سنا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ لیکن یہ فیصلہ بھی کسی ایک پارٹی نے نہیں کرنا، یہ میرے خیال ہے آپ کا الیکشن کمیشن کرے گا، آپ کی عدلیہ موجود ہے، اور جو ملک کے مفاد کے اندر ہے وہ کیا جائے، لیکن بیلٹ باکس کے تقدس کو پامال بالکل نہ کیا جائے، اور بیلٹ باکس ہی ایک ایسا طریقہ ہے جو کسی کی پذیرائی یا کسی کے احتساب کا ایک ذریعہ ہے جمہوری ملکوں کے اندر۔ تو میرے خیال میں آئین کے حدود کے اندر رہ کے ہی ساری کارروائی ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ملک ابھی آگے چلے گا، اور بہت سی چیزیں ہو چکی ہیں، آپ خود سمجھتے ہیں، اور ہمارا جو معاشی بدحالی یا بہت سی چیزیں جو پیچھے لگ کر رہے تھے اس کا میں صرف ایک حکومت کو ذمہ دار ہم نہیں ٹھہرا سکتے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ پچھلے 75 سال کی داستان ہے، اور اس کے اندر جو مین وجہ ہے وہ ہمارے ٹیکس کا ایکومولیٹ ہو جانا ہے، اور ہماری ڈیپینڈنٹ آن انٹرنیشنل جو ہمارے مالیاتی ادارے ہیں جن کی چابی مغرب کی طرف ہے، جو سی پیک کو نہیں چاہتے، جو عام ٹوسٹنگ کرتے ہیں ان کے پاس ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے، اور پھر اس کے بعد کنٹینیوٹی آف گورنمنٹ نہیں رہی،
सिविल की इंटरप्शन हुई, मिलिट्री जाती रही, मतलब है ये सारी चीजें एक बयानतदारी के साथ एक पाकिस्तानी की हैसियत से आप ये समझते हैं कि अगर हम सारे अक्लमंदी और होशमंदी से काम लेते, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफात और खान लियाकत अली खान की शहादत के बाद ये उतार चढ़ाव ना आते रहते, तो अल्लाह का करम है। आई एम श्योर पाकिस्तान कोरिया और चीन के मुकाबले में होता अगर आगे ना होता था। अच्छा जनरल साहब, बिल्कुल ठीक है आपकी बात, ये बड़ा आपने बड़ी तफसील से ये बात कही और मैंने सुनी भी। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बारावर साबित हो गईं, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।